ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ہر کچھ دن میں ہمارا موبائل فون اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس ہر کام کے لیے ہم باہر جا کر بل پے کرتے، لائٹ کا بل بننا ہو، فون کا ریچارج کرنا ہو، ٹی وی کا اسٹار کا بل بننا ہو، ہم جاتے وہاں پر آفس پہ جا کر پے کیا کرتے۔ لیکن آج کون لائٹ کا بل کے لیے لائن میں کھڑا ہوا، کون موبائل فون کے ریچارج کے لیے شاپ کو جا رہا ہے، ہر کوئی گھر بیٹھے سارے کام انجام دے رہے۔ زمانے میں سہولتیں آ گئی، اپڈیٹ ہو چکا، سہولتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ساری سہولتیں صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ دینی کام کے لیے ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کو آج بھی ہر گھر کے دروازے پر دستک دے کر لوگوں سے چندہ لینے کی نوبت پڑ رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتے کہ بھائی الحمدللہ ہم خود آتے ہیں نماز کو، مسجد کے صدر صاحب سے مل کر، مؤذن صاحب سے مل کر، ذمہ داروں سے مل کر ہم چندہ دے دیں گے، رسید حاصل کریں گے۔ گھر بیٹھ کر بھی آج الحمدللہ آپ پیسے دے سکتے ہیں، ایسی سہولتیں فراہم ہو چکی ہے، لیکن ان سہولتوں کو صرف دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی مساجد ہوتی ہے، اگر کوئی مسجد کا متولی بھی ہو، پورے پیسوں سے اس نے مسجد بنایا ہے، تب بھی وہ اپنی مسجد پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس زمین کا اور اس مسجد کا مالک صرف اللہ کی ذات بابرکت ہے، یہاں پر امیر ہو یا غریب ہو۔ اسی لیے کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بادشاہ بھی آئے گا تو اسی صف میں کھڑے رہے گا، ایک غلام بھی آئے گا بادشاہ کے کندھے کو کندھا لگا کر کھڑا رہے گا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی ہے، لیکن ہمارا ذہن بن گیا کہ نہیں وہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد ان کی ہے، کہ مسجد کسی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ اور اس مسجد کی خدمت کرنا، اس مسجد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے وقت کو قربان کرنا، اس مسجد کی بہتری کے لیے اپنے اوقات کو خرچ کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں وہ مسجد فلاں کی ہے، وہ ان کی مسجد ہے، یہ بات بالکل اسلام اور شریعت کے خلاف والی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس محلے کے رہنے والے، کسی بھی محلے کے رہنے والے ہو، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس مسجد کی فکر کرنا، اس مسجد کو آباد کرنا ہر اہلیان محلہ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر مسجد کی خبرگیری نہیں کریں گے، مسجد کی فکر نہیں کریں گے، مسجد میں کیا بھی ہو رہا ہے ہم کو فکر ہی نہیں ہے، اگر یہ خیال بن جائے گا تو یقین جانے مسجد کی در و دیوار ان کے حق میں بد دعائیں کیا کرتی ہے، مسجد کی در و دیوار بد دعائیں کرتی ہے کہ اے اللہ پاک تیرے فلاں بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے، مجھ سے محبت نہیں کی ہے، میرا خیال نہیں کیا ہے، یہ مسجد کی در و دیوار بد دعائیں دیتی رہے گی۔ اسی لیے یہ مسجد اور یہ جو اللہ کے گھر ہے، ان سے مسلمانوں کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہم تمام کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد کی خدمت کرے۔ مسجد ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس مسجد کے محتاج ہیں۔ یہ بھی ذہن سے نکال دے کہ ہم کریں گے تو چلے گا، نہیں، ہمارے کرنے سے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر سے جوڑے رکھا ہے۔ لوگ مسجد کے مینار کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں دوسرے مقامات پر کہ کہیں مسجد کا کوئی مینار نظر آ جائے، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے گھر مسجد کی خدمت کرے، کچھ نہ کچھ خدمت کرے، کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرے۔ مسجد میں بہت سے دینی کام کرنا ہے۔